ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ قرآن حکیم کلاس میں آج ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 31 تا 33 کو انشاءاللہ سمجھیں گے۔ گزشتہ نشست میں ہمارے سامنے یہ بات آئی تھی کہ دین اسلام نے ہمیں بہترین اور خوبصورت ترین اصول فراہم کیے جن پر عمل پیرا ہو کر معاشرے میں پاکیزگی اور امن قائم ہو جاتا ہے، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہوا تھا کہ آخرت میں نجات بھی انہی اصولوں پر عمل پیرا ہو کر حاصل ہو سکے گی، اور جنت بھی ہمیں تبھی حاصل ہوگی جب ہم ان بڑے بڑے اور بنیادی اصولوں کے خلاف ورزی کرنے سے اجتناب کریں گے۔ اس آیت مبارکہ کو ہم آج ذرا دوبارہ تفصیلاً سمجھیں گے انشاءاللہ، جس بنیاد پر ہمیں جنت حاصل ہوگی۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم بچتے رہو گے بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تمہیں روکا گیا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم تم سے دور کر دیں گے تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ، وندخلکم مدخلا کریما، اور ہم تمہیں باعزت مقام میں داخل کریں گے۔ اس آیت مبارکہ پر غور کیجئے اور قرآنی رہنمائی کی نوعیت پر غور کیجئے، اور پھر اپنا اور اپنے معاشرے کا جائزہ بھی لیجئے۔ ہماری اکثریت بڑے بڑے گناہوں میں تو مبتلا نظر آتی ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے گناہوں پر تبصرے اور بچنے کی تلقین کرتی بھی نظر آتی ہے۔ اچھا، 5 وقت کی نماز کی ادائیگی کرنا اور ادائیگی نہ کرنے پر تو لوگ کم محنت کرتے نظر آئیں گے، جبکہ شب برات میں جاگنا اس کو ضروری خیال کرتے نظر آئیں گے۔ عورتیں اذان کی آواز سن کر سر کو ڈھانپنا تو ضروری سمجھتی ہیں، لیکن غیر محرم سے پردہ کرنا ان کے لیے کوئی اہمیت کا حامل ہی نہیں ہے۔ کسی دوسرے گھر میں کسی یتیم کو کھانا کپڑے بھیج دینے کو تو بڑا باعث اجر و ثواب سمجھتے ہیں، جبکہ اپنے گھر میں موجود یتیم کی وراثت کا مال ہڑپ کر جانے کو اپنا حق سمجھتے ہیں۔ تجارت بزنس میں ترقی حاصل کرنے کے لیے قرآنی وظائف تو پڑھنے کے لیے تیار ہیں، لیکن قرآنی اصول پر تجارت کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ سود، رشوت، جھوٹ، دھوکہ دہی میں تو مبتلا نظر آتے ہیں، اور ہر سال حج کرتے بھی نظر آتے ہیں۔ اچھا، مذہبی گھرانے بھی دیکھ لیجئے، وہ ان باتوں پر شریعت کے بڑے پابند نظر آتے ہیں کہ لباس میں کف ہونی چاہیے یا نہیں، پگڑی کس سائز اور کس رنگ کی ہونی چاہیے، کالر ہونی چاہیے یا نہیں، اس پر تو بحث ہو رہی ہے، لیکن عورتوں کے حقوق جو دین اسلام نے گھر میں مقرر فرمائے ہیں ان کی زبردست خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ اچھا، پھر سب سے بڑا گناہ اور جرم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ نہیں معاف کرے گا اس کو کہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے۔ لوگوں نے قرآن کی اس بات کی طرف تو کبھی توجہ نہیں دی، عبادات بھی کر رہے ہیں اور شرک میں بھی مبتلا ہیں۔ بہرحال اس آیت نمبر 31 میں قرآنی تعلیمات کی نوعیت کو غور سے سمجھ لیجئے۔ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے تو چھوٹے چھوٹے گناہوں کو ہم معاف کر دیں گے۔ ہمارا تو الٹ معاملہ ہے نا کہ چھوٹے چھوٹے گناہوں پہ تو بڑے تبصرے ہیں، بڑی سختیاں ہیں، بڑی گرفت ہے، اور بڑے بڑے گناہ ہو رہے ہیں، لیکن قرآنی تعلیمات کی نوعیت اس کے برعکس ہے۔ قرآن فرماتا ہے اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے تو چھوٹے چھوٹے گناہوں کو ہم معاف کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود آیت نمبر 114 میں فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ تو صغیرہ گناہ تو نیکیاں کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں، لیکن کبائر بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوں گے۔ آج ہی اپنے کبیرہ گناہوں سے توبہ کر کے قرآنی ہدایات کے مطابق زندگی گزارنے کا عزم کیجئے، تو اللہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اگر نہیں تو پھر صغیرہ گناہ کبیرہ گناہ کے ساتھ اپنی جگہ پر کھڑے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس قرآنی ہدایت کی نوعیت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور یہ فیصلہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ میں اب شرک و کفر کے نزدیک نہیں جاؤں گا، حلال و حرام کا پابند رہوں گا، فرائض و واجبات کو ترک نہیں کروں گا۔ اس انداز میں زندگی گزارتے ہوئے کوئی کمی بیشی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کمی بیشی کو دور فرما دیں گے اور جنت میں داخلہ نصیب فرمائیں گے۔
اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے معاشرے کا ایک اور بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں تمام انسان ایک جیسے نہیں ہیں، قد کاٹ مختلف ہیں، نئے نقش مختلف ہیں۔ اللہ نے کسی کو مرد بنا دیا ہے تو کسی کو عورت بنا دیا ہے۔ ان معاملات میں احساس کمتری کا شکار ہو جانا کسی طرح بھی درست رویہ نہیں ہے۔ اس بارے میں انسان کی سوچ کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیے آیت کی طرف، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور مت تمنا کرو اس چیز میں جس میں فضیلت دی اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر۔ یہ معاشرے میں امن قائم کرنے کا ایک اور بنیادی اصول ہے کہ ہر انسان یہ سوچ رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے تو اس میں اس کی حکمت پوشیدہ ہیں۔ کوئی امیر ہے تو کوئی غریب ہے، کوئی خوبصورت ہے تو کوئی بدصورت، کسی کو معتدل قد حاصل ہے تو کوئی بہت لمبا ہے تو کوئی بہت چھوٹا ہے، کوئی مرد ہے تو کوئی عورت ہے۔ اگر کوئی محروم شخص ان چیزوں کو دیکھ کر احساس کمتری کا شکار ہو جائے تو پھر حسد کے جذبات ابھرتے ہیں، اور اگر کوئی شخص احساس برتری کا شکار ہو جائے تو تکبر کے جذبات ابھرتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں۔ دونوں ہی صورتوں میں معاشرے کا امن تباہ ہو جاتا ہے۔ لہذا احساس کمتری یا احساس برتری کا شکار ہونے کی بجائے وہ دنیا میں جس حیثیت سے بھی ہے اس حیثیت اور منصب کے لیے دین اسلام کی رہنمائی موجود ہے، اس رہنمائی پر عمل پیرا ہو کر زندگی گزارتا رہے۔ تو للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمائی کی، یعنی دنیا میں مرد جس حیثیت سے بھی ہے وہ جو نیکی بھی کمائے گا آخرت میں حصہ پائے گا۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَا، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمائی کی، یعنی عورت جس حیثیت سے بھی معاشرے کا حصہ ہے اس حیثیت سے دین اسلام نے جو احکام جاری فرمائے ہیں اگر وہ اس پر عمل پیرا ہو کر نیکیاں کمائے گی تو آخرت میں حصہ پائے گی۔ اچھا، دن قیامت کتنے ہی مرد ایسے ہوں گے جو حضرت آسیہ و مریم علیہم السلام اور حضرت خدیجہ و عائشہ و فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن جیسے درجات تو کیا ان کی خاک تک بھی نہ پہنچ سکیں گے۔ لیکن اگر آج دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مرد کو گھر کی نگرانی کرنے کی ذمہ داری سونپ دی ہے، اس کو گھر کا نگران مقرر کر دیا ہے، اور بیوی کو خامند کا تابع دار رہنے کا حکم جاری فرما دیا ہے، اس پر اگر بیوی کوڑتی رہے گی اور عورت بیوی ہونے کی حیثیت سے دین اسلام کے احکام کی پیروی نہیں کرے گی تو آخرت میں کوئی حصہ نہیں پائے گی۔ جیسے نوح اور لوط علیہم السلام کی بیویاں نبیوں کی بیویاں ہونے کے باوجود ان عورتوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا، اجر و ثواب سے محروم رہیں گی۔ لہٰذا ہر کوئی اپنے اپنے میدان میں دین اسلام کا پابند رہتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کرے۔ اور اس حوالے سے دوسری رہنمائی کے لیے آیت کے اگلے حصے کو دیکھیے، وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اور اللہ سے اس کا فضل مانگو۔ یعنی اگر یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو مجھ سے زیادہ فضیلت دے رکھی ہے، اس پر احساس کمتری کا شکار ہونے کی بجائے اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو، تو اللہ تعالیٰ کسی اور حیثیت سے اپنی حکمت کے مطابق اپنے فضل کا دروازہ کھول دے گا۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، یقیناً اللہ تعالیٰ کو ہر چیز معلوم ہے، کس کو کس حال میں رکھنا مفید ہے اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے۔ اب فضیلت کی کمی بیشی کے حوالے سے ایک آیت اور دیکھیے، وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور ہر ایک کے لیے ہم نے وارث مقرر کر دیے اس مال کے جو چھوڑ جائیں والدین اور قرابت دار۔ اس میں عورتیں اور دیگر وہ ورثاء جن کے حصے شریعت نے کم مقرر کیے وہ حسد اور احساس کمتری کا شکار نہ ہو، بلکہ جو دین اسلام نے مقرر فرمائے ان کو دل و جان سے تسلیم کریں اور یہ سمجھیں اسی میں ہمارے معاشرتی فوائد پوشیدہ ہیں، لہذا وراثت مقرر کردہ حصوں کے مطابق ہی تقسیم کر دی جائے۔ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ، اور جن سے تمہارا معاہدہ ہوا ان کو ان کا حصہ دے دو۔ یہ باہمی معاہدے کی بنیاد پر حصہ دینا اسلام کا ابتدائی حکم تھا جو اس وقت منسوخ ہو گیا جب وراثت کا پورا قانون نازل کر دیا گیا۔ اب وراثت اسی کے مطابق تقسیم ہوگی۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، یقیناً اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔
آج کی نشست میں اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔